امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض فقہا قرات کے قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں۔ دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے مسائل میں بعض بزرگ احتیاط بھی کرتے ہیں، یعنی ایسی صورت اختیار کرتے ہیں کہ دونوں کے نزدیک وہ عمل درست ہو جائے، کیونکہ ایسے مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو ایسے مسائل میں اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگرچہ احتیاط ضروری نہیں ہے اور ہر فریق اپنے موقف پر عمل کر سکتا ہے، لیکن بعض بزرگ ایسے مسائل میں احتیاطاً ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ کسی کی مخالفت نہ ہو۔ قرات خلف الامام کے متعلق بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا طرز عمل اختیار کیا ہوا تھا کہ کسی کی مخالفت نہ ہو۔ مثلاً وہ کوشش کرتے تھے امام بننے کی، لیکن ان کے اس احتیاطی طرز عمل کو مرزے نے غلط رنگ دے کر اپنی طرف سے مرچ مثالیں لگا کر کیا سے کیا بنا دیا۔ پہلے آپ مرزے کی گفتگو سن لیں، پھر ہم مرزے کے گھر سے ہی اس کو جواب دیں گے۔ شیخ احمد سرندی، جسے یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں، اس نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا اس کی نماز ہی درست نہیں ہے، تو میں اس وقت سے نہ ڈر گیا اپنی نمازوں کے بارے میں، کوشش کرتا ہوں میں امام خود ہی بنوں، کیونکہ میں حنفی ہوں، تو حنفی تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تو مجھے خطرہ لگ رہا تھا پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے نہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز خود پڑھاؤں تاکہ فاتحہ تو پڑھو۔ اور ماموں پارٹی پچھلا دن نماز نبی کو فکر کر رہا، اپنی نماز ہی تو فکر ہے، کتنے یہ خود غرض ہے۔ یہاں کو کہتے ہیں ہم اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور ادھر ہی تم لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، ہم امامت کروائیں گے، اور یہ کون ہے جسے دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد رسانی شیخ احمد سرندی، یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں ان لوگوں کے کردار کیا ہیں، خود پڑھیں۔ وہ کہہ رہا ہے منو اپنی ٹینشن لگی ہے کہ چلو یار میں جماعت کراواں، میں نے فاتحہ پڑھانا، یعنی میرے پچھلے جان پہاڑ وچ، اور پچھلے اسی پہ امید لگا کے بیٹھے تھے، اور تو لکھ کے دس رہے ہیں کہ میں تو دو نمبری تھے، میں کرنا کہ میں تو ویسے ہی۔ یہ حالت ہے ان کی۔ ان کے اس احتیاطی طرز عمل کو مرزے نے یہ عنوان دیا کہ یہ دو نمبری ہے، خود غرضی ہے، اور ان کو پچھلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے مریدوں کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جائیں بھاڑ میں وغیرہ وغیرہ۔ باقی مرزے نے یہ جو کہا کہ انہوں نے یہ لکھا کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اس وقت سے میرا یہ عمل ہے، یہ بات تو ہمیں خیر کہیں نہیں ملی۔ بہرحال ان کا یہ احتیاطی عمل تھا، کب سے تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آئیے ہم مرزے کو اس کے گھر سے ہی جواب دیتے ہیں۔ یہ سارے فتوے خود مرزے پر ہی فٹ ہوں گے۔ مرزے نے تو یہ فتوے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر لگائے جس مسئلے کے بارے میں ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف ہے، حالانکہ مرزے کا اسی طرح کا طرز عمل ایسے مسئلے کے بارے میں موجود ہے جس مسئلے پر چاروں ائمہ متفق ہیں۔ وہ ہے مدرک رکوع کا مسئلہ، یعنی اگر کوئی آدمی رکوع میں جا کر مل جاتا ہے تو وہ اس کی رکعت شمار ہوگی، یعنی چاروں ائمہ متفق ہیں۔ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی رکعت شمار ہوگی، مرزا بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی رکعت شمار ہوگی۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اور مرزا کہتے ہیں اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے۔ اس سب کے باوجود، اتفاق کے باوجود، مرزا خود کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ رکوع میں شامل نہ ہوں، بلکہ مرزا کہتا ہے میں 8-10 سال سے امام ہی خود بنتا ہوں تاکہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا ہی نہ پڑے۔ مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع اسی مسئلے کے اوپر ہے، صرف تفرد امام بخاری کا اور حضرت ابو ہریرہ کے قول سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ باقی پوری امت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دلیل کے طور پر مانا اور نسل در نسل ٹرانسفر کیا، اور رکوع میں رکعت ملنے کا جو مسئلہ ہے یہ وہ چند مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے، اور سنیوں میں بھی چاروں جو بڑے فقہ کے امام ہیں وہ اس کے ساتھ متفق ہیں۔ رہا میرا معاملہ، میں تو کوشش کرتا ہوں بھائی تکبیر اولی کے نہ ہو میری زندگی میں، تو الحمدللہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع ہے کہ مجھے رکوع میں رکعت شمار کرنی پڑ جائے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حساتی طور پہ معاملات ایسے کر دیے، میں تو پچھلے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-10 سال سے امامت ہی کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا۔ اگر اختلافی مسئلے میں احتیاطی طرز عمل اختیار کرنا دو نمبری ہے اور خود غرضی ہے، تو اتفاقی مسئلے میں یہ طرز عمل جو مرزا اختیار کرتا ہے، مرزا کہتا ہے میری کوشش ہوتی ہے رکوع میں شامل نہ ہوں تاکہ اس تکلیف سے مجھے نہ گزرنا پڑے، اور بلکہ خود امام بن جاتا ہے، تو مرزے کے شاگرد ہمت کریں، مرزے کے لگائے ہوئے فتوے یہاں پر فٹ کریں اور کہیں کہ مرزا خود غرض ہے، مرزا دو نمبری کر رہا ہے، اس کو اپنے شاگردوں کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور بتا رہا ہے، عمل اس کا کچھ اور ہے، اس کو اپنے شاگردوں کی نمازوں کی کوئی فکر نہیں، ان کی نمازیں جائیں بھاڑ میں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فتوے مرزے پر لگائیں۔ اگر نہیں لگا سکتے تو پھر مرزے کو منافق تسلیم کریں، کیونکہ دوسروں کے لیے اس کے اصول اور فتوے اور ہیں، اپنے لیے اصول اور فتوے اور ہیں۔